بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ساس بہو کے جھگڑے کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ساس بہو اور بیٹے کے جو فرائض ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا۔ آج ہم آپ کے سامنے بیوی کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہے جس طرح مردوں کے عورتوں پر، اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طرح رسول کائنات محسن اعظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب النکاح میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہو، بلکہ اس میں کچھ اچھی کچھ بری ہر قسم کی عادتیں ہوگی۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتوں ہی کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھرا کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے۔ بہرحال اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم قرار دیے ہیں، لہٰذا ہر مرد پر ضروری ہے کہ وہ حقوق جو عورتوں پر لازم ہیں، آپ پر لازم ہے کہ عورتوں کے حقوق کو بجا لائیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ ہدایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے، پہننے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت پر انتظام کرے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز و اقارب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے، اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے۔ اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ یاد رکھو، جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے، وہ بہت بڑے گنہگار، حقوق العباد میں گرفتار اور قہر قہار و عذاب نار کے سزاوار ہیں۔ عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے بستر کا حق ادا کرتا رہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، مگر کم سے کم اس قدر ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے اور وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق نہیں ادا کرتے، وہ حق العباد یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑا گنہگار ہے۔ اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کے اس حق کو ادا نہ کر سکے تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس کے اس حق کو معاف کرا لے۔ بیوی
اس حق کی کتنی اہمیت ہے، بیوی کے اس حق کی کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت زیادہ عبرت خیز و نصیحت آمیز ہے۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین رات کو رعایا کی خبرگیری کے لیے شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے۔ اچانک ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے تو ایک عورت یہ شعر بڑے ہی دردناک لہجے میں پڑھ رہی تھی کہ فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزح من هذا السریر جوانبہ، یعنی خدا کی قسم اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے کنارے جنبش میں ہو جاتے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عورت کا شوہر جہاد کے سلسلے میں عرصۂ دراز سے باہر گیا ہوا ہے، اور یہ عورت اس کو یاد کر کے رنج و غم میں یہ شعر پڑھتی رہتی ہے۔ امیر المؤمنین کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جدا نہ رہے۔ عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز نہ مارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے، مگر مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو شدید چوٹ یا زخم نہ پہنچے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے، اور وہ 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے لیکن پھر بھی وہ میلی کچیلی بنی رہے تو شوہر مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ دوسری بات، شوہر صحبت کرنے کی خواہش کرے اور بیوی بلا کسی عذر شرعی منع کر دے تو شوہر سزا دے سکتا ہے۔ تیسری بات، عورت حیض اور جنابت سے غسل نہ کرتی ہو، یعنی ناپاکی میں رہتی ہو تو شوہر سزا دے سکتا ہے۔ چوتھی بات، بلا وجہ نماز ترک کرتی ہو تو شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے حالات یہ ہیں کہ ہماری ماں بہنیں پاک ہونے کے باوجود بھی نماز ترک کرتی ہے، لیکن شوہر کی طرف سے کوئی بھی سزا یا کوئی بھی حکم نہیں آتا کہ تم نماز پڑھو، بلکہ حالات تو یہ ہے کہ شوہر بھی نماز سے غائب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے۔ ان 4 صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ڈرائے دھمکائے۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ مارے اور ایسی سخت مار نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر زخم ہو جائے۔ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر ہونے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے مردوں کو لازم ہے کہ عورت کی سیرت و صورت پر تانا نہ مارے اور عورت کے میکے والوں پر بھی تانا زنی اور نکتہ چینی نہ کرے، نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں کی زندگی
دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ بلکہ عذاب جان بن جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ خبردار کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی سانٹھ گانٹھ ہے یا کم سے کم قلبی لگاؤ ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جس طرح کوئی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد سے ساز باز ہو، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگز کبھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت سے تعلق ہو، بلکہ تجربہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ اس معاملے میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت احتیاط رکھے، ورنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مرد بلا شبہ عورت پر حاکم ہے، لہٰذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر پھر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو یا وہ کام اس کو انتہائی ناپسند ہو، کیونکہ اگرچہ عورت جبراً قہراً وہ کام کر دے گی مگر اس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی، جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی ضرور پیدا ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے روک ٹوک کرتا رہے، کبھی سختی اور غصے کے انداز میں اور کبھی محبت اور پیار اور ہنسی خوشی کے ساتھ بھی بات چیت کرے۔ جو مرد ہر وقت اپنی مونچھ میں ڈنڈا باندھے پھرتے ہیں، ماں سوائے ڈانٹ پھٹکار اور مار پیٹ کے اپنی بیوی سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو ان کی بیویاں شوہروں کی محبت سے مایوس ہو کر ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں، اور جو لوگ ہر وقت بیویوں کا ناز اٹھاتے رہتے ہیں اور بیوی لاکھ غلطیاں کرے مگر پھر بھی بھیگی بلی کی طرح اس کے سامنے میاؤں میاؤں کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بیویاں گستاخ اور شوق ہو کر شوہروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہتی ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول پر عمل کرے کہ سختی اور نرمی دونوں اپنے موقع پر بہت اچھی چیز ہے، سختی اور نرمی دونوں اپنے موقع پر اچھی چیز ہے، جیسے فسد کھولنے والا زخم بھی لگتا ہے اور مرہم بھی رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ نہ بہت ہی کڑوا بنے نہ بہت ہی میٹھا، بلکہ سختی اور نرمی موقع سے دونوں پر عمل کرتا رہے۔ شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ سفر میں جاتے وقت اپنی بیوی سے انتہائی پیار و محبت کے ساتھ ہنسی خوشی سے ملاقات کر کے مکان سے نکلے اور سفر سے واپس ہو کر کچھ نہ کچھ سامان بیوی کے لیے ضرور لائے، کچھ نہ ہو تو کچھ کھٹا میٹھا ہی لے لیا کرے اور بیوی سے کہے کہ یہ خاص تمہارے لیے لایا ہوں۔ شوہر کی اس ادا سے عورت کا دل بڑھ جائے گا، عورت وہ اس خیال سے بہت ہی خوش اور مگن رہے گی کہ میرے شوہر کو مجھ سے ایسی محبت ہے کہ وہ میری نظروں سے غائب رہنے کے بعد بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور اس کو میرا خیال لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت کرنے لگے گی۔ عورت کو اگر اپنے میکے سے کوئی چیز لا کر یا خود بنا کر پیش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اگرچہ وہ چیز بالکل ہی گھٹیا درجے کی ہو مگر اس پر خوشی کا اظہار کرے اور نہایت ہی پرتپاک اور انتہائی چاہ کے ساتھ اس کو قبول کرے اور چند الفاظ تعریف کے بھی عورت کے سامنے کہہ دے تاکہ عورت کا دل بڑھ جائے اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ خبردار، عورت کے پیش کیے ہوئے تحفوں کو کبھی ہرگز
نہ ٹھکرائے، ان کو حقیر نہ بتائے، ان میں عیب نہ نکالے، ورنہ عورت کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ٹوٹا ہوا شیشہ تو جوڑا جا سکتا ہے، مگر ٹوٹا ہوا دل بڑی مشکل سے جڑتا ہے، اور جس طرح شیشہ جڑ جانے کے بعد بھی اس کا داغ نہیں مٹتا، اسی طرح ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے پھر بھی دل میں داغ دھبا باقی رہ جاتا ہے۔ عورت اگر بیمار ہو جائے تو شوہر کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ عورت کی غمخواری اور تیمارداری میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ اپنی دلداری و دلجوئی اور باغ دور سے عورت کے دل پر نقش بٹھا دے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گزاری میں اپنی جان لڑا لے گی۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات اس کے سپرد کرے، تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کرے، اور وہ نہایت ہی دلچسپی اور کوشش کے ساتھ گھریلو معاملات کے انتظام کو سنبھالے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور محافظ ہے، اور اس معاملے میں عورت سے قیامت میں خداوند قدوس پوچھ گچھ فرمائے گا۔ بیوی پر اعتماد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کی انتظامی معاملات میں ایک شعبے کی ذمہ دار خیال کرے گی، اور شوہر کو بڑی حد تک گھریلو بکھیروں سے نجات مل جائے گی اور سکون و اطمینانی کی زندگی نصیب ہوگی۔ عورت کا اس کے شوہر پر ایک یہ بھی حق ہے کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے، بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے پھر اس کے پردے کی باتوں کو لوگوں پر ظاہر کرے اور اپنی بیوی کو دوسروں کی نگاہوں میں رسوا کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن اور لباس و بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ رہے۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہے۔ اس حدیث پر میاں بیوی دونوں کو عمل کرنا چاہیے۔ عورت کا اس کے شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر عورت کی نفاست اور بناؤ سنگار کا سامان یعنی صابن، تیل، کنگھی، مہندی، خوشبو وغیرہ فراہم کرتا رہے، تاکہ عورت اپنے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے اور بناؤ سنگار کے ساتھ رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ معمولی سے بے بنیاد باتوں پر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمانی نہ کرے، بلکہ اس معاملے میں ہمیشہ احتیاط اور سمجھداری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شبہات کی بنا پر بیوی کے اوپر الزام لگانا یا بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ میری بیوی کے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کالا ہے اور میرا ہم شکل نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ دیہاتی کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ان میں کچھ خاکی رنگ کے بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، کچھ اونٹ خاکی رنگ کے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ سرخ اونٹوں کی نسل میں خاکی رنگ کے اونٹ کیسے اور کہاں سے پیدا ہو گئے؟
دیہاتی نے جواب دیا کہ میرے سرخ رنگ کے اونٹوں کے باپ داداؤں میں کوئی خاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا، اس کی رگ نے اس کو اپنے رنگ میں اس کو اپنے رنگ میں کھینچ لیا ہوگا، اس لیے سرخ اونٹوں کا بچہ خاکی رنگ کا ہو گیا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے تمہارے باپ داداؤں میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہوا ہوگا اور اس کی رگ نے تمہارے بچے کو کھینچ کر اپنے رنگ کا بنا لیا ہو اور یہ بچہ اس کا ہم شکل ہو گیا ہو۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ محض اتنی سی بات پر کہ بچہ اپنے باپ کا ہم شکل نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دیہاتی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محض شبے کی بنا پر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگا دینا جائز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے، بلکہ اپنے غصے سے کو ضبط کرے اور غصہ اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر اور لوگوں سے مشورہ لے کر یہ غور کرے کیا میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز طلاق نہ دے، کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول کریم رحمت عالم نور مجسم محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ سنن ابو داؤد میں اگر خدا نخواستہ ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے، ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض جاہل ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور عالموں کے پاس، مفتیوں کے پاس جھوٹ بول کر مسئلہ پوچھتے ہیں، فتوے نکالتے ہیں پھرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی تھی، کبھی کہتے ہیں طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، غصے میں بلا اختیار طلاق کا لفظ منہ سے نکل گیا، کبھی کہتے ہیں کہ عورت ماہواری کی حالت میں تھی، کبھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی مگر بیوی نے طلاق نہیں لی، حالانکہ ان گنواروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور بعض تو ایسے بد نصیب ہے کہ 3 طلاق دے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا، اور یہ کہہ کر بیوی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زناکاری کے گناہ میں پڑے رہتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ 3 طلاق کے بعد عورت بیوی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ایک ایسی اجنبی عورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حلالہ کرائے اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ خداوند کریم ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے۔ کھانے پینے، مکان، سامان، روشنی، بناؤ سنگار کی چیزوں، الغرض تمام معاملات میں برابری برتے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس رات گزارنے کی باری مقرر کرنے میں بھی برابری کا خیال ملحوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو وہ حقوق العباد میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہو اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج ہوگا، یعنی فالج لگا ہوا ہوگا۔ جامع ترمذی میں ہے۔ اگر بیوی کے کسی قول و فعل، بدخوئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی، زبان درازی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، کیونکہ عورتوں کا ٹیڑھا پن ایک فطری چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکے گی۔
ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ بالکل سیدھی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح ٹیڑھی پسلی کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کو چاہیے عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے، اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے، نہ اپنی طاقت سے بہت کم، نہ اپنی طاقت سے زیادہ۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کی چہار دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے، بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے، اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور پڑوسنوں سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائے، بشرطے کہ ان عورتوں کے مل جل سے کسی فتن و فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ان عورتوں کے میل ملاپ سے بیوی کے بدچلن یا بد اخلاق ہو جانے کا خطرہ ہو تو ان عورتوں سے مل جل پر پابندی لگا دینا ضروری ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو اپنی عورتوں کی حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔